أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. رواه مسلم رحمۃ اللہ علیہ. معزز حاضرین، علماء کرام، اسلام ایک انٹرنیشنل مذہب ہے. یہ اللہ کا وہ آخری پیغام ہے جو کسی قوم، ملک اور نسل کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کا خطاب پوری انسانیت کے لیے عام ہے. اسلام ایک ایسا ہماگیر مذہب ہے جو زندگی کے تمام شعبوں گوشوں میں واضح تعلیمات پیش کرتا ہے. انہی گوشوں میں سے ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ تجارتی لین دین کا بھی ہے، جس کا تعلق بیع و شراء، خرید و فروخت سے ہے. اسلام نے رزق حلال پر ابھارتے ہوئے اور سودی کاروبار سے منع کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، تم بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح، کامیابی پا سکو. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی گنا سود کھانے سے منع کیا ہے، اور اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ سود کو ترک کر کے، سود کو چھوڑ کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کر لو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو دو چند کرتا ہے، بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر منکر گناہگار کو. یمحق اللہ الربا کی تفسیر میں مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سود خور بندے کا نہ حج قبول کرتا ہے، نہ صدقہ، نہ جہاد، نہ صلہ رحمی، یعنی اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جاتی ہے. ساری کی ساری نیکیاں دربار الہی سے ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں، برباد کر دی جاتی ہیں. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سود سے مالوں کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے؟ سودی لون سے تجارت، کاروبار، بزنس خوب چلتا ہے؟ آئیے ایک ایسے وقت میں جبکہ اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سود سے مالوں کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، سودی لون سے تجارت اور کاروبار خوب چلتا ہے، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں جس سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ سود سے مال میں بڑھوتری نہیں بلکہ کمی واقع ہوتی ہے. باری تعالیٰ قرآن مجید سورہ روم
آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں کے اندر اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے۔ اور تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سود سے مال میں بڑھوتری نہیں بلکہ کمی واقع ہوتی ہے۔ ہاں، جو چیز مال میں بڑھوتری کا سبب بنتی ہے وہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ۔ مسلمانوں، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، ہمارا یہ دعویٰ بالکل باطل اور غلط ہے کہ سود سے ڈیولپمنٹ ترقی ہوتی ہے۔ سود سے ہماری ترقی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ سودی کاروبار اور سود خور تباہ اور برباد ہوں گے۔ آج بہت سے لوگ ان سودی کاروبار کرنے والوں کو بہت مالدار اور کامیاب سمجھتے ہیں، مگر ان کے قریب جائیے اور حقیقت کا پتہ لگائیے، تب معلوم ہوگا کہ یہ اندر سے کتنے فقیر، مفلس اور پریشان حال ہیں، اور ان کی زندگی سکون و راحت سے کس قدر خالی ہے۔ سود میں بظاہر دکھنے میں تو بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن معنوی اور انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین اقتصادیات بھی کرنے لگے ہیں۔ جو لوگ سودی لین دین کر کے ہمیشہ اپنا روپیہ پیسہ بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، انہیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امر الی قلہ، رواه ابن ماجہ، کہ کوئی شخص چاہے کتنا بھی سود لے لے، آخر کار اس کا انجام قلت اور خسارہ ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں نقصان ڈال ہی کرے گا۔ نقصان یا تو اولاد نافرمان ہوگی، یا شوہر بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہیں گے، یا گھر میں روپیہ دولت بہت ہوگی لیکن اس پر ہمیشہ اللہ کا عذاب آتا رہے گا۔ میں آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ، جنہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، اور ان کے دور خلافت کے اندر مدینہ منورہ کے یہ حال تھا کہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا تھا، اور انہوں نے سارا نظام، سارا سسٹم سودی کاروبار کے بغیر چلایا۔ یہ سودی لین دین تو ملعون یہودیوں کا رواج دیا ہوا ہے، ورنہ یہ تو تمام ادیان سبابیہ میں حرام تھا۔ عیسائیوں کا مشہور عالم سکو بار کا قول ہے ان من یقول ان الربا لیست بمعصیت عوض ملحدا خارجا من الدین، جو یہ کہے کہ سود معصیت نہیں ہے، اسے ملحد اور دین سے خارج شمار کیا جائے گا۔ اور فادر بونی کا قول ہے ان المرابین یفقدون شرفهم فی الحیات الدنیا ولیسوا اہلا للتکفین بعد موتهم، سود خوروں کا دنیاوی زندگی میں کوئی شرف اور مقام نہیں ہے، اور مرنے کے بعد یہ تکفین کے اہل نہیں ہے، یعنی اس لائق نہیں کہ انہیں کفن دیا جائے بلکہ انہیں بغیر کفن کے گاڑ دینا چاہیے۔ اور علامہ سید صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ السنہ کے اندر تمام اہل کنیسہ کا اس کی حرمت پر اتفاق نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واتفقت کلمۃ رجال الکنیسۃ علی تحریم الربا تحریما قاطعا، یعنی کنیسہ کے پادریوں اور عالموں کا سود کی قطعی حرمت پر اتفاق ہے۔ میرے بھائیوں، یقین جانیے اگر سود کا کھانا حلال ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نہ مٹاتا۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل طریقے پر، غلط طریقے پر مال کھانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے پر، غلط طریقے پر مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہارے آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ غور فرمائیے کہ کیا یہ سود کا کھانا
ناجائز طریقے پر نہیں ہے، یقیناً اس کا کھانا ناجائز اور باطل طریقے پر ہے۔ اگر اب کوئی اس حرام کردہ چیز سے باز نہیں آتا ہے اور اس چیز پر مصر رہتا ہے اور سودی کاروبار کرتا رہتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسے شخص کے بارے میں کیسا رویہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کی مہمان نوازی کرے گا اور انہیں ان کے کیے پر کیا بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ کل قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سے دیکھ لے گا۔ اور قیامت کی بات تو دور ہے، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، منٹل کر رکھا ہو۔ یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے، سود تو کاروبار ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، کاروبار کو، بزنس کو، تجارت کو تو حلال قرار دیا اور سود کو حرام۔ مگر انہوں نے قانون الہی کا مقابلہ کیا، گویا چوری کی اور سینہ زوری کی، لہٰذا ان کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ وہ میدان محشر میں اس قدر ذلیل ہو کر اٹھے کہ دیکھنے والے سب ان کو ذلت و خواری کی تصویر دیکھیں گے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور چھوڑ دو وصولی ان رقموں کی جو باقی رہ گئی ہیں لوگوں پر سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم سود لینے سے توبہ کرتے ہو تو صرف اپنی اصل رقم لے لو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر زیادتی کرو، ظلم کرو، اور نہ تم پر کوئی زیادتی ظلم ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض، قرض دار تنگ دست ہے، پریشان حال ہے تو اسے مہلت دے دو ادائیگی کے طاقت ہونے تک۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس سے اصل رقم بھی چھوڑ دو کہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ غور فرمائیے کہ سود کتنا بڑا جرم اور کتنا عظیم گناہ ہے کہ اس کے ترک نہ کرنے پر، اس کے نہ چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ در حقیقت سود خوروں کے لیے بہت ہی سخت وعید اور دھمکی ہے۔ یہاں جس لہجے اور جس انداز میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ اسی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سود کے متعلق فرمایا کہ تمام کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ بدتر اور گھٹیا ہے، اور یہ شراب سے بدتر ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے ہی بدتر نہیں کہا، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ورق گردانی کی، احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا، اس کے بعد بتایا کہ سود شراب سے بدتر ہے، اور وجہ بتا دی لأن اللہ آذن فیہ بالحرب، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود خور کے لیے جنگ کا اعلان کیا، اور جس چیز کے نہ چھوڑنے پر اللہ کے جانب سے اعلان جنگ ہو اس سے بدتر اور گھٹیا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایک سود خور بہتر ہے یا ڈاکو؟
تو مولانا ابوالکلام کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ڈاکو سود خور سے، برے تو دونوں ہیں لیکن ایک ڈاکو سود خور سے کئی گنا درجہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب ہم تاریخ پڑھیں گے تو دنیا میں ہم کو بہت سارے سے چور، ڈاکو، لچے، لفنگے ملیں گے جو مالداروں کو لوٹ کر غریبوں پر تقسیم کرتے تھے، لیکن ایک سود خور کا دل، سود کھاتے کھاتے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قبر کے اندر مردے سے اپنی سودی رقم وصول کرنے کا موقع پا جائے تو قبر کے اندر بھی مردے سے سودی رقم وصول کرنے سے باز نہیں آئے گا، اتنا سخت ہوتا ہے اس کا دل۔ اب آئیے گلشن رسول کی سیر کر کے اپنے ضمیر کو معطر کریں۔ اب آئیے حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں کہ سود کے بارے میں اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرهما ان ينكح رجل امه، کہ سود کے 70 گناہ ہیں اور اس کا سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی نالائق آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان رجل امه، سود کے 72 دروازے ہیں اور اس کا سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی نالائق بدتمیز آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، جب کسی بستی میں، جب کسی سماج میں زنا اور سود ظاہر اور عام ہو جائے تو اس بستی والوں نے، اس سماج والوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی اللہ کے لیے ان کو عذاب دینا حلال ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم ربا یاکل الرجل ویعلم وصد عند اللہ من 36 زنیہ، سود کی حرمت جانتے ہوئے اس کا ایک درہم کھانا اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ زنا کی قباحت اور حرمت تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زنا جس قدر قبیح، شنیع اور گھٹیا فعل ہے اور اس کے سماجی اور معاشرتی نقصانات جس قدر ہیں اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اس وقت بس ہم اتنا جان لیں کہ شریعت کی نگاہ میں زنا کی سزا اس قدر شدید ہے کہ اگر ایک کنوارے لڑکے، ایک غیر شادی شدہ لڑکے اور ایک غیر شادی شدہ لڑکی سے زنا کا ارتکاب ہو تو اس کی سزا شریعت اسلامیہ میں 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے شہر سے بائیکاٹ کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ جرم کسی شادی شدہ شخص سے صادر ہو، یعنی اگر اس کا زنا 4 گواہوں کی شہادت یا پھر خود اس کے اقرار سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو میدان میں لے جا کر پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ یہ ہے زنا کی سزا اور اس کے گناہ۔ سود کے 1 درہم کے کھانے کی قباحت اور حرمت ایسے 36 زنا سے سخت ہے، پھر ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ سود کا مسئلہ کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، آیا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ دور حاضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہمارے اس دور پر منطبق ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دور حاضر میں لوگوں کی اکثریت حصول مال دولت میں، مال و دولت، پراپرٹی، بزنس، کاروبار بنانے اور بڑھانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتی اور فانی دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہی ہے، جبکہ فتنوں کے اس دور میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ بارد بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا او يمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ تم لوگ نیک اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، یعنی آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ وہ اپنے ایمان کو دنیاوی سامان کے بدلے بیچے گا۔
یعنی فتنے اس قدر رونما ہوں گے کہ آدمی کی حالت ایک ہی دن میں کچھ سے کچھ ہو جائے گی. یعنی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، اگر سود نہ بھی کھائے تو اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کر رہے گا. اور آج کا دور بالکل ایسا ہی ہے. پوری دنیا اور اسی طرح مسلمانوں کے رگ و ریشے میں سود کچھ اس طرح سراج کر گیا ہے جس سے ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے متاثر ہو رہا ہے. ایک مسلمان اگر پوری یقینیتی سے سود سے پوری طرح بچنا بھی چاہے تو اسے کئی مقامات پر الجھنے پیش آتی ہیں. مثال کے طور پر آج کل اگر کوئی شخص اسکوٹی، کار، بس، ٹرک خریدنا چاہے تو اسے لازماً اس کی انشورنس کرانا پڑے گا. اسی طرح جو تاجر پیشہ افراد ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ بینک سے تعلق نہ رکھیں اور بینک سے ایسی لیٹر آف کریڈٹ یا اعتماد نامہ حاصل نہ کریں تو وہ بینک سے نہ مال درآمد کر سکتے ہیں اور نہ برآمد. ایسے حالات کے متعلق عرض ہے کہ اس قسم کے سود کو ختم کرنا یا اس کی متبادل تلاش کرنا حکومتوں کا عمل. اگر یہ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی تو ہر شخص انفرادی طور پر جہاں تک سود سے بچ سکتا ہے جہاں بچے. جہاں اضطرار ہے، پریشانی ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے کہ مواخذہ پکڑ اس وقت تک ہے جہاں انسان کے اختیار ہے، جہاں اضطرار ہے، پریشانی ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی ہے وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہے، مگر اس صورت میں کہ تم اس کے کھانے کے لیے لاچار اور مجبور ہو جاؤ. معراج والی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص خون کے دریا میں تیر رہا ہے اور دریا کے کنارے ایک آدمی ایک وزنی بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے. جب وہ شخص دریا میں سے نکلنے کے لیے کنارے آتا ہے تو وہ آدمی اس کے سر پر پتھر اٹھا کر زور سے مارتا ہے اور وہ بہت زور سے چیختا اور اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کیا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال الذي رأيت في النهر آكل ربا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سود خور ہے، وہی سود خور جو غریبوں کا خون چوس کر جمع کرتا تھا، آج اس خون کی نہر میں غوطہ زن ہے اور بے بسی کے عالم میں تیر رہا ہے. احمق ففوندی نے کیا ہی خوب کہا، جیو کی رکشا کرنے والوں سود کھانا چھوڑ دو، یہ اس سالن ہے جس میں آدمی کا خون ہے، جس میں آدمی کا خون ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عن جابر رضی اللہ عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقلم سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اس کی حمایت کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس کے بارے میں پیسہ لے کر جھوٹ بولنے والے اور بلوانے والے سب کو ملعون قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں. اس حدیث سے سود کی شدت حرمت واضح ہے کہ لینے اور دینے کے علاوہ اس کے گواہوں اور معاہدہ لکھنے والوں پر بے لعنت فرمائی گئی ہے. حالانکہ ان دونوں حضرات کے اس میں کوئی بھی حصہ نہیں تھا، لیکن صرف معمولی مدد کی وجہ سے بھی ان کو ملعون قرار دیا گیا ہے. گویا سودی معاملے میں کسی قسم کا تعاون اور مدد لعنت اور غضب الہی کا باعث ہے. اس شدت سختی کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، دنیا میں ایک ایسا سماج وجود میں لانا چاہتا ہے جس کی بنیاد اخوت و محبت، ہمدردی، ایثار و قربانی پر ہو. کسی کو مال کی ضرورت ہو تو اصحاب اموال، مالدار لوگ ضرورت مندوں کی ضرورت فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے پوری کر دیں یا قرض وغیرہ دے کر پوری کر دیں، جبکہ سود کی بنیاد اس کے برعکس خود غرضی، دوسروں کے استحصال اور ظلم پر ہے. اب آئیے ہم یہاں سود کے بعض قسموں کو بھی سمجھتے چلیں. کچھ لوگ سودی بینکوں میں روپیہ کچھ مدت، مثال کے طور پر 5 یا 10 سال کے لیے جمع کرتے ہیں، جو انہیں 15% یا 12% سود دیتے ہیں. اس مخصوص مدت کے
ختم ہونے پر ان کی رقم دگنی یا تگنی ہو کر ملتی ہے، یہ سب سود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی رقم ایسے بینک میں جمع کرتا ہے جو سودی نہیں بلکہ اسلامک بینک ہے، اور اسے متعین فیصد سود کے بجائے نفع اور نقصان کے شراکت پر فائدہ اور نقصان دیتے ہیں، تو اس طرح کے بینکوں سے ملنے والی زائد رقم سود نہیں ہوگی۔ لائف انشورنس، لائف انشورنس یہ ہے کہ کمپنی اپنے کسی معتمد، اپنے کسی جان پہچان خاص ڈاکٹر سے کسی شخص کا طبی معائنہ کراتی ہے، میڈیکل جانچ کراتی ہے، اور وہ ڈاکٹر کمپنی کو اس کی صحت، ہیلتھ کے متعلق رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اس شخص کے ہیلتھ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص دنیا میں 20 سال تک زندہ رہے گا۔ اس پر کمپنی اس شخص سے 10 یا 15 سال کے لیے معاہدہ کرتی ہے، ایگریمنٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ شخص 10 سال تک ماہانہ قسطوں میں انشورنس کمپنی کو 10 لاکھ روپیہ ادا کرے گا۔ 10 سال پورا ہونے کے بعد کمپنی سے 25 لاکھ روپیہ ادا کرے گی۔ اگر وہ شخص کلائنٹ 2-2.5 سال ہی میں فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جو کمپنی کو لازمی طور پر اپنی اس خریدار کے ورثہ کو 25 لاکھ روپیہ ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کلائنٹ نے، خریدار نے 2-2.5 سال تک رقم برابر ادا کی، لیکن پھر کسی سبب سے 2-2.5 سال کے بعد اپنی رقم ادا نہیں کر پائی، تو کمپنی اسے ایک پیسہ بھی ادا نہیں کرتی، بلکہ اس کی جمع کردہ ساری رقم بھی ڈوب جاتی ہے۔ لائف انشورنس میں بے شمار خامیاں اور خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ پر توکل بھروسہ کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ اس میں یا تو آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اسلام میں خود نقصان اٹھانا یا دوسرے کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات، ورثہ کے دل میں مال کی حرص، لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم کو کتنے ایسے واقعات سوشل میڈیا پر دیکھنے اور پڑھنے کو ملتے ہیں کہ کلائنٹ کے ورثہ نے خریدار کا قتل کر دیا اور کمپنی سے انشورنس کی رقم ہتھیا لی۔ اور اسی طرح آج کے دور میں عام لوگوں میں جو سود کی قسم پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی غریب کو کچھ روپیہ بطور قرض دیتا ہے اور رہن میں، گروی میں اس کا گھر، کھیت، زمین رکھ لیتا ہے، پھر اس میں رہتے ہوئے خود فائدہ اٹھاتا ہے، کھیتی کر کے خود فائدہ اٹھاتا ہے، یا کسی کو کرائے پر دے کے اس کا کرایہ خود کھاتا ہے۔ اس طرح کے کاروبار میں صرف عام ہی لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے حاجی نمازی لوگ تک بھی ملوث پائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سود جیسی ملعون شے سے بچا۔ الہ العالمین ہمیں اور پوری ملت اسلامیہ کو صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔